السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ثنا کامل۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کروں، کچھ باتیں اپنے پچھلے پروگرام کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی دوسری بڑی جنگ کی بات کی تھی، یعنی ہم نے غزوہ احد کی بات کی تھی، اور پھر ہم نے غزوہ احد کے بعد کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے شہیدوں کے بارے میں بھی بات کی تھی اور ان کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ شہدائے احد کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ سب ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کریں گے اور پھر غزوہ احد کے بعد ہونے والے واقعات کو بیان کریں گے۔ چنانچہ امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب شہدائے احد کا ذکر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، واللہ میری آرزو تھی کہ میں بھی جبل احد کے دامن میں شہید کر دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کے قبرستان میں آتے اور جب وادی کے نشیب میں پہنچ جاتے تو کہتے، السلام علیکم، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ تو لسنرز، یہ تو ہوا ان احادیث کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی فضیلت کے بیان میں کہی تھی۔ جنگ احد کے دوران ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا وہ تھا ابو عزا کا قتل۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں ابو عزا کی بات کر چکے ہیں۔ یہ شخص جنگ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا۔ اس نے رحم کی اپیل کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کیا تھا اور اسے آزاد کر دیا تھا، اس وعدے پر کہ آئندہ کبھی بھی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوگا۔ لیکن پھر جنگ احد میں اپنی شاعری سے اس نے بہت سے لوگوں کے کان بھرے، مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹیوں کی وجہ سے مجھ پر احسان فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے وعدہ خلافی کی اور اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلایا اور پھر جنگ احد میں گرفتار ہوا تو اس نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، احسان فرمائیے اور میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی بھی کچھ نہ کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں رہا نہ کروں گا تاکہ تم مکہ میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہو کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ فریب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ بتایا جاتا ہے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمان ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک جگہ سے 2 دفعہ فریب یا دھوکہ نہیں کھایا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہوا جو اس جنگ میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن واپسی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا، دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور اس کا کیا عزم و ارادہ ہے۔ اگر تو وہ اونٹوں پر سوار ہو کر چل دیے اور گھوڑوں کو خالی اپنے ساتھ لیتے گئے تو سمجھو ان کا ارادہ مکہ جانے کا ہے۔ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اونٹوں کو خالی ساتھ لے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد مدینہ کی طرف حملے کا ہے، اور اگر ان کا ارادہ مدینہ جانے کا ہوا تو ہم بھی ان کی طرف چلیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوا تو دیکھا وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں اور مکہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد مکہ کا ایک باشندہ معبد بن ابی معبد جو کہ مشرک تھا، وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ تہامہ میں مکہ کے قریب رہا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ اور ہمراز تھے، حالانکہ ان میں سے کچھ مشرک بھی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احد کے شہداء کی تعزیت کے لیے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابو سفیان کے لشکر کے بارے میں پوچھا جو کہ اس کے آتے ہوئے راستے میں اس کو ملا تھا۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں کچھ دیر ان کے پاس ٹھہرا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ تم نے کچھ نہ کیا اور بغیر کچھ کیے واپس چلے آئے۔
ان کے چند بااثر افراد باقی بچ گئے تھے جو تمہارے خلاف آئندہ لشکر جمع کریں گے۔ یعنی جنگ احد سے واپسی پر یہ مشرکین مکہ ابھی اور بھی زیادہ جوش میں تھے اور بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ یہ رپورٹ معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احد کے شہداء کی تعزیت کرنے آیا تھا۔ یہ معاملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مسلمان خستہ حال تھے، زخموں سے چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کا پیچھا کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا ہمارے ساتھ صرف وہی مجاہد جائیں گے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ اور اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو اجازت اس وجہ سے دی کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے میرے والد نے بہنوں کی وجہ سے مدینہ رہنے کا حکم دیا تھا، اسی لیے میں جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ عبداللہ بن ابی، جو کہ عین جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو مدد کی سخت ضرورت تھی دھوکہ دے کر پلٹ گیا تھا، وہ بھی اس موقع پر جنگ میں شرکت کی پیشکش کرنے لگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں کی۔ چنانچہ جنگ احد میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خستہ حالی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا اور ساتھ روانہ ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 172 میں کیا ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، جو ان میں سے نیک اور پرہیزگار ہوئے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس طرح سے لسنرز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ گئے۔ جنگ احد بروز ہفتہ 15 شوال 3 ہجری میں واقع ہوئی، اور دوسرے دن یعنی بروز اتوار شوال 3 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یعنی پکارنے والے شخص نے دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ وہی مجاہد روانہ ہوں جو کل جنگ احد میں شامل ہوئے تھے۔ یہ سن کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو مرعوب کرنے کی خاطر روانہ ہوئے تھے، تاکہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان ایک مضبوط طاقت ہیں، اور جو معمولی تکلیف ان مسلمانوں کو پہنچی ہے اس سے ان کے حوصلے یا عزائم کم نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی جنگ احد میں زخموں سے چکنا چور واپس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب یعنی دشمن کا پیچھا کرنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے بیان کیا، تو اس نے کہا کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے محروم ہو جائیں گے؟ واللہ ان کے پاس سواری بھی نہ تھی، دونوں بھائی سخت زخمی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہوتا یوں تھا، جو بھائی کم زخمی تھا وہ اپنے دوسرے بھائی کو اٹھا کر چلتا جو کہ زیادہ زخمی تھا، اور جب وہ تھک جاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ دونوں بھائی مجاہدین کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے معبد کو بھیجا تاکہ وہ جائے اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو مسلمانوں کا خوف دلائے۔ چنانچہ اس پر معبد حمراء الاسد سے روانہ ہوا اور روحہ کے مقام پر چلا گیا۔ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اس نے مدینے پر حملے کا پختہ عہد کر لیا ہوا تھا، اور وہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے واپس چلے جانا حماقت ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن کچھ ابھی ان میں باقی ہیں جو کہ بااثر افراد ہیں، ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آئندہ خطرات سے محفوظ ہو جائیں۔ ابو سفیان یہ باتیں کر ہی رہا تھا اور معبد بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اس نے یہ ساری باتیں سنی، اور جیسا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا تھا اسی طرح سے اس نے کیا، اور ابو سفیان سے کہنے لگا کہ محمد تو ایک بے مثال لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آ رہا ہے، تم یہاں پر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے۔